بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا میں آنے کے بعد اگر انسان کی محنت کا رخ صحیح ہو تو بہت تھوڑی محنت پر اس کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، اور اگر محنت کا رخ غلط ہو تو بہت محنت کرے گا، بہت تھوڑا ملے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ملے گا وہی، یہ دنیا میں بھیجا گیا ہے محنت کرنے کے لیے۔ اس پر ہر وقت یا تو اللہ رب العزت کے حقوق متوجہ ہوتے ہیں یا لوگوں کے حقوق متوجہ ہوتے ہیں۔ ہر وقت مسجد میں داخل ہوئے ہیں، اگر فرض کرو یہ بھائی دروازے کے پاس بیٹھے ہیں، مسجد میں کوئی داخل ہو رہا ہے، ان پر ایک دم اس بھائی کا یہ حق متوجہ ہو گیا کہ یہ ذرا سے ادھر ہو کے اس کو اندر آنے کی جگہ دے دے، فوراً اللہ کے بندوں کا حق متوجہ ہو گیا ان کے اوپر۔ کوئی بھائی اندر داخل ہوتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے اور اس نے سلام کیا تو فوراً اس کے سلام کا جواب دینا حق متوجہ ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، اللہ کا حق متوجہ ہو گیا ہے۔ دن میں 5 دفعہ اللہ کا حق متوجہ ہو گیا۔ آنکھ صحیح دیکھے، اللہ کا حق متوجہ ہے۔ کان صحیح سنے، اللہ کا حق متوجہ ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ یا لوگوں کے حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کی محنت کا رخ صحیح ہے، اگر اس کی محنت صحیح ہے، اور محنت کا رخ صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو انبیاء علیہ السلام جیسے بتا کر گئے ہیں ویسی یہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی محنت کا رخ صحیح ہے۔ اب اس کے تھوڑے عمل پر اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی یہ تمنا کرتا ہے، زیادہ نہیں کرنا پڑے گا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا ابھی ایک اندر جنتی داخل ہونے والا ہے، تو سارے صحابہ کرام، ان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار بیٹھے ہوئے تھے، سب ایسے متوجہ ہو گئے۔ دیکھا ایک انصاری صحابی اندر داخل ہوئے ہیں، وضو کا پانی جسم سے ظاہر ہے، ہاتھ میں جوتیاں ہیں، کیسے کوئی جانتا بھی نہیں ان کو کوئی خاص لوگ ہیں۔ وہ اندر آئے، جوتیاں رکھیں، اپنی تحیۃ المسجد پڑھی، آ کر بیٹھ گئے۔ سب ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسا۔ اگلے دن پھر یہ ہوا، آپ نے فرمایا جنتی داخل ہو رہا ہے مسجد میں، پھر سارے حیران ہوئے۔ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ تو انہی صحابہ کرام میں سیدنا عمر بن العاص کے بیٹے بھی تھے عبداللہ۔ اچھا، ان کا معمول کیا تھا کہ بڑے سخت جان تھے وہ، تو وہ کیا کرتے تھے کہ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر تہجد میں کھڑے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بڑی مشقت کی زندگی گزارتے تھے۔ تو انہیں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بشارت تو مجھے نہیں دی، واللہ عالم یہ کیا کرتے ہوں گے ایسا۔ تو جب یہ تیسری دفعہ مسجد سے باہر نکلے تو ان کے پیچھے باہر نکل گئے اور کہا کہ چچا جان، میں ابا سے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی ہے، گھر چھوڑا میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر رہ لوں۔ ہاں ہاں بیٹا آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، لے گئے گھر۔ تو لے گئے، رات کو جب سوئے تو عبداللہ جب سوئے تو کمبل کو ہلکا سا سرکا کے دیکھا تو وہ بزرگوار جو تھے انہوں نے رات کو جو سونے کی دعا ہوتی ہے وہ پڑھی اور سو گئے۔ تو صبح کو اور پوری رات گزار دی، یہاں تک کہ اذانیں ہوئی اور اذانوں پر اٹھے، کوئی ایسی تہجد بھی نہیں پڑھی۔ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ اف، ان کا حضرت کا تو کوئی بہت دن میں کوئی ایسا خاص عمل ہوگا، دن میں بھی ساتھ رہے، دن میں کوئی نہیں، اگلے دن پھر یہی ہوا۔ تو دوسرے دن بھی حیران ہوئے، کچھ ایسے نہیں ہوا، پوری رات ایسے کمبل سے دیکھتے رہے۔ حضرت نے آرام فرمایا، فجر کی اذانوں پہ اٹھ گئے۔ احیانا بعد ما
اماتنا ویلے نشور دعا پڑھی اور وضو کیا اور مسجد پہنچ گئے. بڑے حیران ہوئے. تیسرے دن بعینی یہی ہوا. تو تیسرے دن فجر کی نماز سے جب حضرت نکلے ہیں باہر تو کہا حضرت ایک چھوٹی سی عرض ہے. آپ کو اندازہ نہیں, آپ 3 دفعہ مسجد میں داخل ہوئے اور تینوں دفعہ اللہ کے نبی نے آپ کے داخلے سے پہلے یہ بات فرمائی, مسجد میں جنتی داخل ہونے والا ہے. میرا ابا سے کوئی جھگڑا نہیں تھا, میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جنتی ہونے کی بشارت آپ کو کیوں ملی, ایسا کون سا عمل ہے آپ کا. تو میں تو 3 دن آپ کے گھر رہا حضرت, میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں, پوری رات تہجد میں کھڑا رہتا ہوں. سمجھ نہیں آیا مجھے تو ایسی بشارت ملی نہیں, کس بنیاد پر آپ کو یہ بشارت ملی, آپ کو تو میں نے پوری رات سوتے ہوئے دیکھا. تو وہ حضرت بھی حیران ہو گیا, مسکرائے, کہا ہاں بیٹا ایسا تو کوئی عمل نہیں میرے پاس. کہا ہاں کوئی بات ہوگی, پتہ نہیں کیا بات ہے, یہ کہہ کے جانے لگے سیدنا عبداللہ. تو ان بزرگ صحابی نے کہا بیٹا ادھر آؤ, بات سنو, ادھر آؤ. ایک عمل میرے پاس ایسا ہے جس سے میں اللہ سے بہت بڑا حسن ظن رکھتا ہوں, اور وہ عمل یہ ہے بیٹا, رات کو سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں. صحیح محنت کا رخ. تو ان کے منہ سے ایک دم بے ساختہ نکلا اللہ اکبر کا. حضرت بس یہی وہ عمل ہے آپ کا, یہی وہ عمل ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے یا ہم نہ کر سکے اب تک. تو میں نے عرض کی نا کہ اگر محنت کا رخ صحیح ہے, مولی یوسف صاحب کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر محنت کا رخ صحیح ہے تو بہت تھوڑا ہی کرنا پڑے گا, زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے شروع کے دنوں میں مولی ترجمین صاحب نے ایک دفعہ مجھے یہ بات کہی تھی, وہ مجھے آج تک یاد ہے. فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی زیادہ نہیں تھی. فجر کی 2 سنتیں 2 فرض, اشراق پڑھا کرتے تھے, چاشت کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے. ظہر کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت پڑھی, اس کے بعد نفل کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے. عصر کی سنتیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. لیکن ایک بشارت مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا جو عصر کی سنتیں پڑھے اللہ اس پر رحم کرے. یا یہ غالباً اس طرح ہے کہ جو عصر کی سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے, او کما قال, ایسے ہی ہے بالکل. تو کبھی آپ پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے. عصر کے فرض پڑھتے تھے, مغرب کی 3 فرض 2 سنت, اوابین کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. عشاء کی 4 سنتیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. 4 فرض 2 سنت, وطر آپ رات کو پڑھا کرتے تھے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض ہوتی ہے, تہجد کی آپ نماز پڑھا کرتے تھے, وہ لمبی پڑھا کرتے تھے. تو نماز اتنی تھی آپ کی, لیکن جو کام آپ نے کیا وہ کیا کیا کہ آپ نے برائی پر بند باندھ دیا, جو کہ ایک مشکل کام ہے. اپنے آپ کو برائی سے روکنا ایک مشکل کام ہے. جب آدمی گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے نیکیوں کے ساتھ ساتھ, تو اس کا جو اچھا عمل ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے, پھیکا پڑ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ سردیوں میں آپ کی گاڑی کے جب تک سارے شیشے اوپر نہ ہوں, گاڑی کا ہیٹر آپ کی گاڑی کو گرم نہیں کرے گا. دنیا کا بہترین ہیٹر لگا لو اور ایک ہی شیشہ کھول دو, پٹ جاؤ گے, وہ گاڑی نے گرم نہیں ہونا. اور بند کر کے سب سے فضول ہیٹر لگا دو, تھوڑا لگا دو, 1 نمبر پر چلاؤ اس کو, تھوڑی دیر میں گاڑی گرم ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے اعمال نہیں کر رہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو محنت کا رخ ہے وہ خراب ہوا ہے, جس کی وجہ سے دعائیں پھسپھسی پڑ جاتی ہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب سے میں نے یہ بات خود ان کے بیان میں کئی سال پہلے سنی. فرمایا ہم اس دعوت کے عمل کو جو کرتے ہیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اس لیے بلاتے ہیں کہ ہماری دعائیں جاندار ہو جائیں. ہاں, کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس آیت میں اللہ کا یہ وعدہ ہے اپنے بندے سے کہ سبحان اللہ کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. کیونکہ جب وہ اس عمل کو کرے گا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، تو اللہ اپنے فضل سے اس کو عمل صالح کی توفیق دیں گے. اس کو عمل صالح کی توفیق ملے گی. وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا، نہ بیٹھنا چاہے پھر بھی بیٹھنا پڑے گا. روزانہ اس کو فجر میں اللہ کی بات لامحالہ سننے کی توفیق ملے گی. ہاں، اس کو شام کو لامحالہ گشت میں جانے کی توفیق ملے گی. اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو صحیح، سوچئے تو صحیح. کسی سے جا کے ملنا اللہ کے لیے. حدیث سناتا ہوں آپ کو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی گھر سے نکلا. بنی اسرائیل میں ایک آدمی گھر سے نکلا دوسرے محلے میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے. راستے میں ایک فرشتہ اس کو مل گیا انسان کے روپ میں. اس سے پوچھتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہے؟ کوئی دنیاوی مقصد ہے؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں. کیا مال کا معاملہ ہے؟ کہا جی نہیں کوئی معاملہ نہیں. زمین کا معاملہ؟ کوئی معاملہ نہیں. کوئی اور غرض؟ کوئی معاملہ نہیں. تو کیوں جا رہا ہے؟ کہا میں اس سے صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اس فرشتے نے کہا کہ سن، میں انسان کے روپ میں ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تجھے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تو جو اس کے ساتھ جا رہا ہے تو اکیلا نہیں جا رہا، تیرا اللہ اس کے ساتھ تیرے ساتھ جا رہا ہے. کم و بیش الفاظ. اب آپ سوچئے بنی اسرائیل کا یہ آدمی اللہ کے لیے ملنے اس سے جا رہا ہے، صرف سلام دعا کرنے جا رہا ہے، اس کو دعوت نہیں دینے جا رہا. تو جو اللہ کے لیے اس کو اللہ کی طرف بلانے جا رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، کیا ملے گا اس کو؟ تو میری محنت کا دراصل رخ غلط ہے جس کی وجہ سے میرے معاملات نہیں حل ہو رہے. آپ سمجھے؟ اس لیے جب کوئی ملک سے باہر جانے لگتا ہے تو میں بلاتا ہوں، اس کو بٹھاتا ہوں. میں کہوں کیوں جا رہے ہو تم؟ سر میں نے اپنا یہ کاروبار کرنا ہے. اچھا اس کے علاوہ؟ یا کوئی بچہ، سر میں انجینئرنگ کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا میری جان کے ٹکڑے کہ وہ تو ویسے ہی کرے گا، انجینئرنگ تم ویسے ہی کر لینی ہے. کاروبار کرنے جا رہے ہو تو بہرحال کاروبار تو تمہارا ویسے ہی سیٹ ہو جائے گا. لیکن تم اپنی نیت بدلو کہ یہ نیت الیاس صاحب کے مطابق یہ ایک رذیل اور گھٹیا نیت ہے. اور یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جائے تو دنیا کے نفع کی نیت لے کر جائے. یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اخرجت للناس، میں نے تجھے تیرے گھر سے تیرے کاروبار کے لیے نہیں نکالا. دیکھو نا، اب میں اللہ کی بھی تو منشا سمجھنے کی کوشش کرو. کیونکہ میرے عزیز دوستو، واللہ 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 اگر اللہ کی منشا سمجھے بغیر دنیا میں اپنی زندگی اوپر ہی اوپر گزار دو گے، ارے محنت کر کر کے پاگل ہو جاؤ گے، مر مر کے نعرے مار مار کے پاگل ہو جاؤ گے، شہر بدل بدل کے پاگل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے. نہ تمہاری بیوی تمہاری بنے گی، نہ بچے بنیں گے. یہ تو میں تمہیں امیجیٹ رشتوں کی بات بتا رہا ہوں، باقی مخلوق کو چھوڑ دو. مرتے ہی کوئی یاد نہیں رکھے گا، قبر میں اتارنے کے بعد کوئی یاد نہیں رکھے گا. ہماری محنتوں کا رخ غلط ہے. پھر میں ان سے نیت کرواتا ہوں، بھائی تم نیت کرو کہ تم تو اللہ کے دین کے داعی ہو. تم نے سنا نہیں اخرجت للناس؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے I have commissioned you for the betterment of the entire mankind. یہ نیت کرو نا تم، I have commissioned you. نہ صرف یہ کہ تیری پیدائش، بلکہ اس کے بعد کی بات کہ تو گھر سے اگر نکالا گیا ہے تو لندن کے لوگوں کی کے نفع کے لیے نکالا گیا، تجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے. اگر تو وہی نیت کر کے چلے گا جو یہاں کے لوگوں نے نیت کی ہے تو پھر جیسے یہ خوار ہو رہے ہیں تو بھی خوار ہوگا. میری محنت کا رخ غلط ہے، یہ میری محنت کا رخ غلط ہے میرے دوستوں. تأمرون بالمعروف، اللہ.
تم انہیں بتاؤ تمہارے رب کو کیا پسند ہے، تم انہیں میرے سے قریب کرو، تم انہیں بتاؤ تمہارا رب کتنا کریم ہے، بتاؤ تو صحیح۔ یہ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد ادھر اذان ہو جائے گی۔ ابھی اسکول کی جب گھنٹی بجتی ہے، پاکستان میں تو چلو 5 منٹ اگر دیر ہو جائے تو اسکول میں پھر کچھ نہیں دیتے ہیں، یہاں تو 30 سیکنڈ دیر ہو جائے گھنٹی بجنے کے بعد تو اسکول میں داخل نہیں ہونے دیتے، تالے لگ جاتے ہیں، کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ بھی تو ایسا کرتا، اللہ کو بھی ایسی کرنا چاہیے تھا۔ اذان ہوتی مؤذن سے کہتا بند کر دو دروازہ، یہ اب کوئی نہیں اندر داخل ہوگا، لیکن جیسی اذان ہوتی ہے مؤذن کو ابھی رک جاؤ، ایک دم جماعت نہ کھڑی کرو، میرے بندے آتے ہوں گے، ابھی تو تیری آواز پہنچی ہے ان تک، ابھی میرے بندے آتے ہیں، 15-20 منٹ رک جاؤ۔ اور اذان ہوئی اور 15 منٹ کے بعد امام صاحب کھڑے ہوئے، پیچھے اقامت ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بھائی ابھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اللہ اکبر ہوگی، جلدی جلدی پہنچے، یا اللہ میں آ گیا، کیا مجھے تکبیر اولیٰ مل جائے گی؟ ہاں ہاں، ابھی رکوع نہیں ہوا، کھڑا ہو جا پیچھے، کھڑا ہو، کسی کو پتہ نہیں چلا میں دیر سے آیا، سب کھڑے رہے، میں ایسے کھڑا ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی، سب یہ سمجھ رہے میں بھی وقت پہ آیا ہوں۔ پھر رکوع میں چلے گئے، 1 رکعت ہو گئی، بھائی فوراً آئے، یا اللہ میں کیا کروں؟ چپ، کھڑا ہو جا، چپ کر کھڑا ہو جا، کسی کو پتہ نہیں چلا، سب کہہ رہے ہیں یہ تو کیسے ٹائم پر آ گئے سارے یار نماز پڑھنے کے لیے، 2 رکعت نکل گئی، یا اللہ یہ بھائی پہنچے، یا اللہ میں کیا کروں؟ تو بھی چپ کر کے کھڑا ہو جا، کسی کو نہیں پتا، سب آگے دیکھ رہے ہیں، تو چپ کر کے کھڑا ہو جا، یہاں تک کہ میں آخری رکعت کے اندر پہنچا، یہ بھائی آخری رکعت میں پہنچا، یا اللہ میں کیا کروں؟ سب بیٹھے ہوئے، بیٹھ جا، چپ کر کے بیٹھ، کسی کو نہیں پتا چلا، یہاں تک کہ سلام پھیر دیا، اب اس تو لوگ آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے والوں نے کھڑے ہو کے اپنی نماز ختم کر لی کہ میں بھی دوڑا آیا، یا اللہ میری تو نماز رہ گئی۔ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جو مسجد نماز کی نیت سے آئے اور اس کی جماعت رہ جائے، اللہ اس کو پورا جماعت کی نماز کا ثواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تم لوگوں کو بتاؤ میں کیسا رب ہوں؟ لوگ تو مجھ سے دور ہوئے بیٹھے ہیں، انہیں بتاؤ میں کیسا ہوں۔ میرے نبی انہیں بتائیں یہ جیسا مجھ سے گمان کرتے ہیں میں ان کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اگر گناہ کر کے ان کو اگر خیال بھی آ جائے کہ میں معاف کر دوں گا، میرے نبی میں ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماں کو دیکھو نا، میں سوچتا ہوں جب میں اب باپ بن گیا ہوں، ٹھیک ہے، بچے میرے جوان ہو گئے، بیٹے کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو کے اپنی زندگی میں نکل جاتے ہیں، اپنے باہر نکل گئے، انہیں پتہ نہیں اندر ہی اندر باپ تڑپ رہا ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری اس کی ہر ضرورت اس وقت مجھ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کھانا نہیں کھا سکتا اگر میں اس کو گھر میں کھانا نہ کھلاؤں، جیب میں اس کے 2 روپے نہیں ہیں، گاڑی اس کے پاس ہے نہیں، دوست کتنے دن رکھیں گے اس کو، اس کی ہر ضرورت مجھ سے جڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ اپنی غلطی پر مجھ سے ناراض ہوا ہے، میں پھر بھی انتظار میں بیٹھا ہوں کہ آ کر ایک دفعہ کہہ دے بابا ایم سوری، بیٹھا ہوں۔ جب وہ یہ آ کے مجھے بولے گا میں کیا کروں گا؟ خوشی کے مارے اس کو گلے لگا کے اس کو بولوں گا بیٹا چھوڑ کچھ نہیں کیا تو نے، چلا نہ بیٹھے، میں تجھے بڑا یاد کر رہا تھا۔ تو یہ تو باپ ہے، اور ماں کا کیا معاملہ ہے؟ اور جو رب ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے لندن آنے والوں، یہاں کے لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ میں کیسا رب ہوں۔ ما غرک بربک الکریم، ان سے بولو نا سب سے، یہ مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ تم یہ کام کرو، ان تنصر اللہ، تم یہ کام کرو، ینصرکم، میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم بھی جمع ہو جائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں،
گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانا مت. الشیطان یعدکم الفقر، یہ اس کا کام ہے، تمہیں فقر سے ڈرائے گا، وہ تمہیں فقر سے ڈرائے گا. تم ڈرنا مت. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جدھر ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. تمہاری جتنی ضرورتیں ہیں وہ مجھ سے جڑی ہوئی ہیں. اور سن لے میرے بندے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری ہر ضرورت کا پورا ہونا تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے میرے بندے. تیری ہر ضرورت کا پورا ہونا تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں تجھ سے. لوگ جانتے نہیں باہر، یہ جانتے نہیں، اسی لیے تو اللہ سے کٹے ہوئے. ان کی صفات، ان میں صفات تو دیکھو کتنی ہیں، ان میں صفات تو دیکھو کتنی ہیں، لیکن یہ اللہ کو نہیں پہچانتے. تو یہ کس کا کام ہے ان کو اللہ سے روشناس کرانا؟ میرا، یہ میرا کام ہے. آج جتنے گناہ اس دنیا میں ہو رہے ہیں میری وجہ سے ہو رہے ہیں، کیوں؟ میرے پاس وقت نہیں. میں ذمہ دار ہوں براہ راست ان کے ہر برے عمل کا، اپنے ہر برے عمل کا، اپنے مسلمان بھائی کے ہر برے عمل کا میں براہ راست ذمہ دار ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں؟ ہاں، آپ بھول گئے اللہ کے نبی کا وہ ارشاد کہ جب آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اس کے جس حصے کو تکلیف پہنچے پورے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے. ایک سوئی چبو دو ادھر. میں آپ کے سامنے ہوائی بات نہیں کر رہا، یہ سیدنا علی کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا جب تم لوگ گناہ کرتے ہو مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے. کہا حضرت آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے. مسلمان جسم کی مانند ہیں، ان کے جس حصے کو ہلکی سی تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف ہوگی. تو یہ میرے اکیلے کی ذمہ داری ہے. اور اگر میں اس کام کو، اس ذمہ داری کا میں احساس کر کے چلوں گا، میرے رب کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ، تو میرا کام کر، میرا مددگار بن جا، ینصر، میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا، تیری ہر مشکل. لوگوں کو بشارتے دیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے ہو جاؤ، مجھ سے ڈرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو مجھ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اس کو ہر مشکل سے نکالتا ہوں. ہے نا مشکلات ابھی گھروں کے اندر، کچھ پریشانیاں ہیں نا. یقین کرو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، محنت کا صرف رخ سیدھا کرنا ہے. اللہ کی قسم آپ کی ایک بھی حاجت کا تعلق دنیا کے کسی بھی سبب سے نہیں ہے. دنیا کی ایک چیز سے بھی آپ کی کسی مشکل کا تعلق نہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تجھ پر جو حال آیا ہوا ہے نا میرے امر سے آیا ہوا ہے. اور کیوں آیا ہوا ہے؟ لعلہم یرجعون، اس لیے آیا ہوا ہے کہ تو میری طرف رخ کر لے، میرا ہو جا، اپنی ہر ضرورت مجھے بتا. آپ دیکھو میاں بیوی کے رشتے کو دیکھو، بیوی میاں کے پاس کچھ نہ ہو لیکن بیوی اگر اپنی ایک حاجت کا ذکر کسی سے کر دے، یہ برداشت ہے آپ کو؟ مجھے یاد ہے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جب میری شادی ہو گئی میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، 595 روپے میری تنخواہ تھی، کیونکہ میں فوج میں تھا اس وقت، اور میری شادی ہو گئی. اور میری بیوی کی ماں چھپ چھپ کے اس کو پیچھے سے پیسے دیتی تھی. میرا اور میری بیوی کا شدید جھگڑا ہوتا تھا اس کے اوپر. خبردار اگر اپنی ماں سے 1 روپیہ بھی لیا تو یہی بس اسی میں کرنا. میں آج بھی سوچتا ہوں وہ مجھے نہیں برداشت تھی وہ اس وقت.
تو میں سوچتا ہوں کہ جس رب نے اپنے ہاتھ سے ماں کے رحم میں 3 اندھیریوں میں آپ کو زندہ رکھا، کھلایا پلایا، روح پھونکی، پھر دنیا میں آنے کا انتظام کیا. آپ سوچئے نا، جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کی ماں آپ کی کفالت کر رہی ہے، باپ آپ کی کفالت کر رہے ہیں. نہ آپ نے ان کا کوئی شکریہ کیا، اس پر کیا کوئی شکریہ، جی بڑی مہربانی جی، آپ میرا خیال کر رہی ہیں، کھانا کھلا رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، میرے پوتڑے بدل رہی ہیں، بڑی مہربانی آپ کی. نہیں، کچھ بھی نہیں. 5 سال تک یہ ان کے دلوں میں یہ محبت کہ میرے اس دنیا میں آنے والے اس بچے کی کفالت تیری ذمہ داری ہے، یہ ان کے دل میں محبت کس نے ڈالی میرے بھائی اور میری بہنوں؟ اللہ نے. خواتین بھی سن رہی ہیں؟ اچھا، یہ ان کے دل میں، یہ ان ماں باپ کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ سوچو، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد، سامنے والے کا بچہ روئے تو سر میں درد. اور پھر پل پلا کے بڑا کر کے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور جب ہم جوان ہو گئے تو اسی کی نافرمانی جس کا کھا کھا کے جوان ہو گئے. ما غرک بربک الکریم، ہمیں چھوڑ کر تو جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے میرے دوستو، کیونکہ میں آپ کو ایک بشارت سنانے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے ہیں عرفہ سے تو یہ آیتیں اترتی ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم، میرے نبی، آج وہ ہو رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آج وہ ہو رہا ہے جو ازل سے لے کر اب تک کبھی نہیں ہوا. یہ آج کا ایک بہت مبارک دن ہے. اليوم کیا ہوا یا اللہ، کیا ہونے لگا؟ اکملت لکم دینکم، آج ہم نے اپنا دین آپ پر مکمل کر دیا ہے. یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ کی امت کے ساتھ ہو رہا ہے. واتممت علیکم نعمتی، آج ہم اپنی ہر نعمت ان کو دے رہے ہیں. اب اللہ کی نعمتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کی نعمت ہر وہ چیز ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں. آپ ایک ایسے معاشرے کی تمنا کرتے ہیں جہاں پر امن ہو. آپ ایک ایسے معاشرے کی تمنا کرتے ہیں جہاں پر عدل ہو. آپ چاہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. آپ چاہتے ہیں لوگ ایک اپنا حق چھوڑ کے دوسروں کو دینے والے بن جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو. آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی وفادار ہو. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو. آپ چاہتے ہیں آپ کو محنت تھوڑی کرنی پڑے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کا نام سارے عالم میں ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی برادری کا نام سارے عالم میں ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سارے عالم میں ہو. اور کیوں نہ ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثۃ جنت النعیم، جب وہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرا ذکر آنے والے آخری زمانے کے لوگ بھی کریں، ایسا نام دے مجھ کو. اور ایسا نام دے سے مراد علماء فرماتے ہیں یعنی میرے سے دنیا میں ایسا کام لے لے، میرے سے دنیا میں ایسا کام لے لے کہ قیامت تک کے لوگ مجھ کو اچھی زبان میں یاد رکھیں. یہ آپ دعا نہیں کر سکتے، یہ آپ کی بھی تو خواہش ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں ان کو سب کچھ دے دوں گا. اور دے دیا، بلکہ دے دیا. آج دین مکمل کیا، یہ دین پر چل رہے ہیں، ہر نعمت ان کو دے دی. ان کو عروج دیا جائے گا، سارے دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے. یمن سے ایک عورت زیور پہن کر چلے گی، مدینے تک پہنچے گی اور کوئی اس سے زیور چھیننے والا نہیں ہوگا. ایسا امن دیں گے ہم، لیکن ایک شرط ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ان سے کہو ہماری رضا اسلام میں ہے، ہماری رضا اپنے محبوب کی زندگی میں ہے، اس زندگی کو اپنی زندگی میں لے آئیں.
یہ وہ صحیح محنت کا رخ ہے میرے دوستوں جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. جو خواہش رکھتے ہو پوری ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو تمنا رکھتے ہو پوری ہوگی انشاءاللہ. اگر محنت کا رخ ٹھیک ہو گیا اور اگر محنت کا رخ صحیح نہ ہوا، اگر کار نبوت نہج نبوت پر نہ آیا تو میرے دوستو زور لگا لگا کے تھک جاؤ گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو تھک جاؤ گے. پھر ایک وقت آئے گا شیطان مایوس کر دے گا، مایوسی ہو جائے گی. یہ دیکھیں جی کیا حال ہے جی پاکستان کا، تو دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ہندوستان کا کیا حال ہے جی، بڑا برف مار دیا. ارے بنگلہ دیش کو دیکھیں کیا ہو گیا جی. ارے دیکھیں جی مسلمانوں کو کیا ہو گیا. بھائی آپ کو تو اللہ نے ان میں سے کسی کا وکیل نہیں بنایا، نبیوں کو نہیں بنایا، تو آپ کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ کیا آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو آپ کو کرنے کو کہا گیا ہے؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر زبان کیوں کھول رہے ہیں؟ یا تو یہ کہ میں نے رات کو بیٹھ کے تو میں نے رات کو دعا کی ہو یا اللہ بنگلہ دیش کے جتنے وکلاء ہیں یا اللہ ان کو نیک و صالح بنا دے. تو پھر کوئی وکیل کوئی غلط حرکت کرے تو میرا دل دکھے. میرے منہ سے تو کبھی آج تک یہ دعا نہیں نکلی یا اللہ پاکستان کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یا اللہ ان کو ڈیوٹیوں پر ٹائم پر آنے دے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی وکیل ہیں یا جتنے بھی سیاستدان ہیں یا اللہ ان کو آپس میں شیر و شکر کر کے ہندوستان کا فائدہ ہو. میں نے کبھی کی آج تک نہیں کی یہ دعا میں نے. ہاں تنقید کے لیے زبان کھولنے کو میں تیار نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. آپ ہمیشہ بات کرتے تھے تو فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. یعنی ایسے فرماتے تھے کہ جس کے بارے میں بات فرماتے تھے اس کو نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے، لیکن پیغام ہر ایک تک پہنچ جاتا تھا. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں. ارے جس نے پاکیزہ طاہرہ سیدنا ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، ان کے بارے میں بھی یہی کہا، یہی فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میرے خاندان کے معاملے میں مجھے کتنا دکھ دے رہے ہیں. تو کیونکہ میں خود میری محنت کا رخ صحیح نہیں ہے اس لیے میں مایوس ہو گیا ہوں. شیطان کامیاب ہو گیا مجھے مایوس کرنے میں. مومن کبھی مایوس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. میرا تو کام ہے پیغام پہنچانا. اس سے زیادہ اونچی تو ذمہ داری اللہ نے میرے پہ نہیں رکھی. مجھے تو پیغام پہنچانے کے کا مکلف بنایا ہے اور قیامت میں میرے سے پوچھے گا کہ تو نے پیغام پہنچایا تھا. ارے میرے عزیز دوستو، انبیاء سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کی امت ہدایت پہ کیوں نہیں آئی. انبیاء سے یہ سوال ہوگا آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا. کسی نبی سے یہ سوال نہیں ہوگا آپ کی امت کیوں نہیں ہدایت پر آئی، کیوں نہیں بات مانی انہوں نے ہماری. یہ سوال نہیں ہوگا. بار بار اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، ہمارے نبی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے اور آپ صبر کریے اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریے، پیغام پہنچائیے. ہم نے آپ کو ان کا وکیل نہیں بنایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ تو نہیں بے صبرے ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا کر امت کو بتانا مقصود تھا کہ تمہارا کام لوگوں تک ہماری بات پہنچانا ہے، ان پر تنقید کرنا نہیں ہے، ان پر تنقید کرنا نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب برا وقت پہلے نہیں آیا کبھی لوگوں پر، مسلمانوں پر؟ کیا پہلے کبھی برا وقت نہیں آیا؟ صحابہ کے دور میں مسلمانوں پر برا وقت نہیں آیا کیا؟ ہر دور میں ہے میرے دوستو، ہر دور میں، ہر دور کے اندر خزاں اور بہار رہی ہے، ہر دور میں صبح اور شام رہی ہے. اما شاکرا و اما کفورا. کچھ لوگ تنقیدیں کرتے رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے رہے ہیں. تو آپ سب حضرات سے بھی میری یہ گزارش ہے میرے عزیز دوستو، اتنے عرصے سے ہم یہاں رہ رہے ہیں،
اور کچھ نہیں. تو ایک عمل آپ کو ایسا بتاتا ہوں، اگر اس کے بعد آپ کی دعائیں پوری نہ ہوئی، آپ میری آ کر گردن پکڑ لینا. میں آپ سے کہوں، اور وہ کیا ہے؟ راتوں کو اٹھ کر ان لوگوں کے لیے دعا کریں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں. آپ ایک بار کر کے تو دیکھیں. اگر اللہ نے آپ کی محبت ان کے دلوں میں نہ ڈالی تو آ کے کہنا یار تیری ہر بات جھوٹ ہے. آپ سے محبت کریں گے یا آپ سے پیار کریں گے؟ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا یہ میرا بندہ جو ہے نا یہ دل میں تم سے محبت رکھتا ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. دیکھیے کچھ لوگ نہیں ہوتے، آپ ان کے سامنے جائیں سمجھ نہیں آتی ان کے پاس کیوں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، کیوں ان کا چہرہ ہر وقت دیکھنے کو دل کرتا ہے، کیوں ان کی بات سننے کو ہر وقت دل کرتا ہے. ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اس اللہ کے ولی نے آپ کے لیے کسی نہ کسی وقت پر اللہ کے سامنے دعا کی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، وہ رویا ہوتا ہے، اس کی آنسو سے نکلے ہوتے ہیں. اور اللہ تو اتنے قدردان ہیں، اللہ رب العزت سامنے والے کے دل میں ڈالتے ہیں، جاؤ جا کے اس کے پاس بیٹھو، یہ تم سے محبت کرتا ہے. اور کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ کسی ایسے آدمی کے پاس آپ کا بیٹھنے کو دل نہیں کرتا؟ سمجھ نہیں آتی کہ میں آ تو گیا ہوں لیکن اس کے پاس بیٹھنے کو میرا دل نہیں کر رہا. کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس خدا کے بندے نے کسی نہ کسی وقت پر آپ کی غیبت کی ہوتی ہے، آپ کو برا کہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو ہول سیل میں غیبت کی ہوتی ہے. ارے یار یہ پاکستانیوں کو دیکھو یار، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ ہول سیل کی غیبت ہے. 18 کروڑوں کو لپیٹ دیا اس نے. ارے یار یہ بنگالی یار، ان کو تو یار تمیز ہی نہیں ہے یار، یہ ہول سیل میں غیبت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ارے یار یہ ہندوستان والے یار، خدا ان کو سمجھے. تو یہ اب 70 سے 80 کروڑ کی ایک ساتھ غیبت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ دل میں ڈالتے ہیں ان کے اس کے پاس نہ بیٹھنا بالکل. ٹھیک ہے، یہ دل میں تمہارے سے کوئی محبت نہیں رکھتا. یہ کر کے دیکھو میرے دوستو، یہ کر کے دیکھو. اللہ نے اگر آپ کو ہر انسان کا ہر دل عزیز نہ بنا دیا، لوگ آپ سے اتنی محبت کریں گے، اتنی اپنے تو اپنے غیر بھی آپ سے محبت کریں گے. راتوں کو اٹھ کے اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرنا. اللہ نے اسی مقصد سے آپ کو بھیجا ہے، اللہ نے اسی مقصد سے مجھے بھیجا ہے. انسانیت آج کا سب سے بڑا احسان جو ہم کسی پر کر سکتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کر سکتے ہیں. بڑی بڑی گفتگو جو ہے وہ کہتے ہیں، میں نے کسی سے ایک بات بڑی اچھی سنی، اٹ از بیٹر ٹو لوز این آرگومنٹ اینڈ ون اے پرسن rather than winning the argument and losing the person. دلائل سے کوئی نہیں قریب آتا. اللہ کے نبی نے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا. قریش والوں نے اسلام قبول کر لیا؟ نہیں. فتح مکہ کے دن مکہ فتح ہو چکا ہے، ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے. رات کا وقت ہو گیا ہے، نہ ابو سفیان ایمان لائے نہ ہندا ایمان لائے. اپنے گھر کی کھڑکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندا کہہ رہی ہیں ابو سفیان تم ادھر ہی رکو، اگر تم اترے تو تمہیں جان سے نہ مار دیں. میں عورت ہوں، شاید حیا کریں، میں جا کر دیکھ کر آتی ہوں کہ اس وقت کیا عیاشی ہو رہی ہے کعبے کے اندر. تو ہندا اتری ہیں، نیچے گئی ہیں. جب کعبے میں گئی ہیں تو دیکھا ایک کونے پہ علی سجدے میں رو رہے ہیں، ایک کونے میں ابو بکر سارے قریش والوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ایک کونے کے اندر بلال کی ہچکیاں لگی ہوئی ہیں، ایک کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سجدے میں گئے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر قیام میں عمر رو رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ حاکم نہیں ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ واقعی نبی ہے. سبحان اللہ، یہ واقعی نبی ہے. واپس آ گئی اور کہا ابو سفیان بس کر دیا، یہ حاکم نہیں ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی، یہ واقعی نبی ہے. آج تجھے دکھاؤں اس کے ماننے والے اس وقت مسجد میں کیا کر رہے ہیں. ہم تو 1 سیکنڈ میں ٹھیکیدار بن جاتے ہیں دین کے بھی. اور اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے، اللہ آپ کا پیشہ، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.